الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون صدق اللہ العظیم۔ جیسا کہ گزشتہ جمعہ کی بات چل رہی تھی کہ قرآن پاک کے اندر ایک سورت ہے سورۃ حجرات، اور یہ سورت پوری کی پوری آداب سے بھری پڑی ہے۔ آداب کہتے ہیں انسانی زندگی کے جو اعمال ہیں، مثلاً رہن سہن، معاملات، لین دین، ان کے اصول اور ضابطے کو آداب کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت میں شروع کی 2 آیتوں میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 ادب بتلائے ہیں، اور اب تیسری آیت کے اندر تیسرا ادب بتلایا ہے۔ ایک قبیلہ تھا، قبیلہ بنو تمیم، جس کا ذکر ان 2 آیتوں کے اندر آیا ہے کہ یہ گاؤں کے رہنے والے تھے۔ دوپہر کے وقت مدینہ منورہ میں تشریف لائے، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے باہر کھڑے ہو کر انہوں نے آواز دی، اخرج الینا یا محمد۔ اس کا معنی ہے کہ اے محمد باہر نکل کر آؤ، ایسی آواز لگائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ طریقہ پسند نہیں آیا، ناپسند فرمایا، تو فوراً اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، کہ جو لوگ آپ کو حجروں سے باہر کھڑے ہو کر پکارتے ہیں نام لے کر، ان میں اکثر تو ان میں عقل نہیں ہے، وہ ناسمجھ ہے، انہوں نے پتہ نہیں ہے کہ آپ کا ادب کیا ہے، آپ کی عزت، آپ کی عظمت کیا ہے۔ اب ہم کو کیا طریقہ اور کیا سبق ملتا ہے اور ہمارے لیے کیا رہنمائی ہے؟ تو امت مسلمہ کے لیے رہنمائی یہ ہے کہ اپنے بڑوں کا اور اپنے علماء کا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی اگر کسی عالم سے کوئی بات سیکھنی ہوتی یا کوئی حدیث معلوم کرنی ہوتی اور ان کے گھر پر تشریف لے جاتا یا ان کے حجرے پر تشریف لے جاتا تو کبھی آواز نہیں دیتا۔ فرمایا کہ ایک مرتبہ میں کسی صحابی عالم کے پاس تشریف لے گیا تو دیکھا کہ آرام کر رہے تو باہر ہی دروازے پر ٹھہر گیا، تو جب میں باہر نکل کر آئے تو انہوں نے فوراً مجھ سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، ہم یہ پسند نہیں کرتے، ہمارے لیے یہ گوارا نہیں ہے کہ آپ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی، ان کے خاندان میں سے، اور آپ ہمارے دروازے پر پڑے رہیں۔ تو جواب غور سے سننے کی بات ہے، اور جواب کو اگر ہم اپنی زندگی میں بسا لیں تو شاید انسان کہلائے گا۔ فرمایا حضرت ابن عباس نے کہ عالم مثل نبی کے ہیں، یعنی عالم امت مسلمہ کے اندر نبی کا جیسا ہے، اور نبی کا جو ادب ہے وہی عالم کا ادب ہے۔ اس لیے میں یہ گوارا نہیں کرتا کہ کسی عالم کو تکلیف دوں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی کے اندر کبھی کسی کو تکلیف نہیں دی، اور کبھی کسی عالم کو، کسی بزرگ کو کبھی نام لے کر یا ان کے آرام کے وقت ان کو نہیں پکارا۔ اب یہ تو علماء سے متعلق ہے، عوام سے متعلق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں دوسری آیت کے اندر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم، ایمان والو جو تمہارے گھروں کے اندر بچے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، بلوغ کو پہنچ چکے ہیں، عورتیں ہو یا مرد ہو، سب کے لیے ایک حکم ہے کہ اگر تم آپس میں گھروں میں رہن سہن اکٹھا رہتے ہو تو تمہارے لیے بھی یہ حکم ہے، تمہارے لیے بھی یہ ادب ہے کہ جب ایک دوسرے کے گھر میں داخل ہو تو اجازت لو۔ اور اللہ نے خصوصاً
3 وقتوں کا ذکر کیا. فرمایا کہ فجر سے پہلے اور دوپہر کے وقت، عشاء کے بعد. یعنی جو تمہارے گھروں میں خود تمہارے بچے ہیں ان کو بھی سکھلاؤ. یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم. یعنی جو چھوٹے بچے ہیں ان کو بھی بتلاؤ کہ بیٹا یہ 3 وقت ایسے ہیں کہ اپنے ماں کے گھر میں بھی، اپنے بیٹے کے گھر میں بھی، اپنے بھائی کے گھر میں بھی بغیر اجازت کے داخل نہیں ہونا ہے. یہ تو جو جوائنٹ فیملی یعنی گھروں میں رہتی ہے. اب عام انسان کے لیے کیا سبق دیا؟ تو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری آیت کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها. ایمان والو، جب تم اپنے گھروں کے علاوہ کسی کے دوسرے گھر میں داخل ہونا چاہو تو فرمایا کہ ان کے گھر والوں کو پہلے آواز دو اور پھر سلام کرو. یہ اصول اور ضوابط قرآن پاک نے ہم کو بتلائے ہیں. زندگی میں، معاشرے میں رہن سہن کا طریقہ ہم کو بتلایا ہے. فرمایا ہے کہ اگر تم کسی کے گھر پر جاؤ تو باہر کھڑے ہو کر آواز لگاؤ اور جب آواز آئے پھر سلام کرو. اور اگر 3 دفعہ اندر سے آواز نہ آئے، اجازت نہ ملے تو فوراً واپس لوٹ جاؤ. قربان جائے اپنے علماء پر، انہوں نے ان آیتوں پر عمل کر کے دکھایا ہے. آج تو ہم پڑھے لکھے بھی ہمیں پتہ نہیں ہے معاشرے کے آداب کا، لیکن قربان جائے حضرت شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ پر، حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ عشاء کے بعد اور دیوبند سے چلے ہیں. بمبوں کے لیے سفر کیا ہے، پیدل کا سفر ہے، رات بھر سفر کیا ہے. اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے دروازے پر فجر سے پہلے تشریف لائے. دروازہ کھٹکھٹایا، آواز لگائی. حضرت نے پوچھا کون؟ فرمایا کہ حسین. فرمایا کہ واپس لوٹ جاؤ، اجازت نہیں ہے. واپس لوٹ جاؤ، اجازت نہیں ہے. فرمایا کہ حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ فوراً واپس لوٹ گئے. اور کچھ دنوں کے بعد پھر تشریف لائے، پھر آواز لگائی. کون؟ کہ حسین اندر آ جاؤ. پوچھا حضرت آپ نے اس دن کیسے انکار کر دیا تھا، اجازت کیوں نہیں دی تھی؟ فرمایا آپ نے پتا نہیں تھا، یہاں میلہ بنا ہوا تھا اور خرافات چل رہی تھی، آپ کو آپ کے علم میں نہیں آیا؟ فرمایا کہ حضرت مجھے اس کا علم نہیں تھا. فرمایا کہ میں نے اسی لیے آپ کو واپس بھیجا تھا. آپ اندازہ لگائیں کہ جو عالم رات بھر پیدل سفر کر کے آیا ہو اور اس کو گھر میں حجرے میں اندر اجازت نہ ملی ہو، فوراً واپس لوٹ گئے. انہوں نے ان آیتوں پر قرآن پاک پر عمل کر کے دکھایا ہے. فرمایا کہ جو بغیر اجازت کے گھر میں داخل ہو جائے وہ چور ہے، مارو اس کو، کوئی گناہ نہیں ہوگا. اور آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بغیر اجازت کے نظر کسی کے گھر میں ڈال دی، فرمایا کہ اگر کوئی اس کی آنکھ بھی پھوڑ دے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بال بار رہے تھے کنگھی سے، تو ایک صحابی نے چپکے سے سوراخ میں کو دیکھا. پھر بعد میں تشریف لائے. فرمایا اس صحابی نے خود کہا کہ اللہ کے نبی میں نے آپ کو چپکے سے دیکھ لیا تھا. فرمایا کہ اگر میں دیکھ لیتا تو یہ کنگھی آپ کی آنکھ میں دے کے مارتا. کسی کے گھر میں جھانکنا بہت بڑا گناہ ہے. بغیر اجازت کے کسی کے گھر میں داخل ہونا حرام ہے، گناہ ہے. اگر ہمارے اندر ادب آ جائے تو معاشرے میں جینے کا طریقہ پتہ چل جائے، ایک دوسرے کی بہت سے تکلیفوں سے ہم سب کو بچنا پڑ جائے گا. اگر ہم سب کے اندر قرآن کی رہنمائی، قرآن کا سبق ہماری زندگیوں میں آ جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.